السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 جہاں سے 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یعنی فرشتے عذاب لے کر آئے تھے قوم لوط کے اوپر، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس پوری بستی میں ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جو اس ہومو سیکشوالٹی کے جرم سے گناہ سے بچا ہوا ہو، صرف ایک گھر تھا اور وہ لوط علیہ السلام کا۔ تو کون بچایا گیا؟ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بچنے والوں میں شامل نہ تھی۔ تو ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ پھر ہم کوانٹٹی کو نہ دیکھا کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کتنے لوگوں نے مانا، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں توفیق مل گئی ہے کام کرنے کی۔ لوط علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ خفا نہ ہوگا قیامت کے دن کہ کمال ہے لوط، آپ اتنے عرصے کام کرتے رہے اور آپ ایک گھر بھی کنورٹ نہ کر سکے، آپ ایک کو بھی کنونس نہ کر سکے، یہ اللہ نہ پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے کام کر دیا، اور لوط علیہ السلام الحمدللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ وفی موسیٰ، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اس کو سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی جس چیز پر سے بھی وہ گزر گئی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کے پھیلانے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں۔ جہاں تک آج سائنس پہنچی ہے، بلکہ بہت کچھ سائنس نے دلائل بھی فراہم کر دیے ہیں اس چیز کے لیے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اٹس این ایکسپینڈنگ یونیورس۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے یہ بتا دیا تھا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے؟ یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح کائنات بنائی ہے اور اس وقت کائنات کا کیا حال ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، مشکلات آئیں تو بھی اللہ کی طرف دوڑو، اواب، آسانیاں آئیں تو بھی دوڑو اللہ کی طرف، شکور بن کے، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ تم بس اللہ ہی کی طرف دوڑتے رہو، اللہ کی طرف بھاگتے رہو، اس لیے کہ بہرحال بلا آخر یہ سواری تمہاری وہیں جا کے تو رکنی ہے، حساب کتاب اللہ ہی کو تو دینا ہے، ملاقات اسی سے کرنی ہے۔ تو کیوں نہ ابھی سے تم اپنا رخ اسی کی طرف کر لو۔ اتنی خوبصورت آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، خوشی کے ساتھ دوڑو، ڈر کے ساتھ تم دوڑو، لیکن بس دوڑو تم اللہ کے ساتھ، اپنی امیدیں لے کے اسی کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کے لیے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ تو دیکھا آپ نے، حق بتانے والوں کو یہی کہا گیا اور تھرو آؤٹ ہسٹری کہا گیا
تو اگر آج بھی کوئی کریزی کہہ دیتا ہے یا آؤٹ آف یور مائنڈ کہہ دیتا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تھوڑے الفاظ بدلے ہیں، خیال تو وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا لطیف انداز ہے. اتواصوا بھی، کہ انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم سب یعنی مل کر حق بتانے والوں کو، چاہے وہ رسول ہوں یا رسول کی امتی، ہم یہی کہیں گے ان کو اتواصوا بھی بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں. وذکر، البتہ نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. تو نصیحت تو کرنی ہے، کس سے؟ ذکر بہی، قرآن کے ذریعے، بشر بہی، قرآن کے ذریعے، انذر بہی، قرآن کے ذریعے، بشارت بھی قرآن کے ذریعے اور وارننگز بھی قرآن کے ذریعے اور نصیحت بھی قرآن کے ذریعے اور تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے. بار بار سننا، دوہرا دوہرا کر قرآن کا سننا، کیا پتا کس کے دل کی گرہ کب کھل جائے، کب کوئی بات اس کو سمجھ نہ آئی تھی اور ایک دم 10ویں دفعہ 15ویں دفعہ سن کے سمجھ میں آ جائے. اب تک ایک ہی اینگل سے قرآن کو، خاص اینگل سے کسی آیت کو دیکھ رہے تھے، ایک دم کوئی نیا رخ سامنے آ جائے، ہدایت کے مزید دروازے کھل جائیں، عمل کے لیے مزید انسان کو راہیں نظر آ جائیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بار بار اس کا سننا الحمدللہ یہ جو ہے یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. کیا پتہ شک انسان کا یقین میں بدل جائے، کب انسان کی جہالت ایک دم سے دور ہو جائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکرہ نازل فرما ہی دیا، یاد دہانی، ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے، ڈسکشن ہے. تو ڈسکشن کا ٹاپک بناؤ، تم یاد دہانی کرواتے رہو، خود بھی یاد رکھو، ذکر کرتے رہو، خود بھی پڑھتے رہو. اور الحمدللہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور الحمدللہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جیسے رمضانوں میں یہ قرآن دل پر اترتا ہے، عام مہینوں میں پھر بات آتی تو ہے لیکن رمضان کی اپنی ہی کوئی چھوٹی اور انوکھی اور نرالی بات ہے. آپ یہاں صبح سنتی ہیں، پھر آپ گھر جا کر ہو سکتا ہے پڑھتی ہوں، پھر آپ نمازوں میں پڑھتی ہوں، پھر آپ اگر رات کو تراویح کے لیے جاتی ہیں وہاں آپ امام صاحب سے سنتی ہیں. تو ایک رکھتا ہے نا کہ رنگ رنگ کی کیفیتیں ہیں جو انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. انسان سوچتا ہے کہ اچھا 24/7 کے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو دنیا کا کاروبار بھی جب دین کے حساب سے کیا جاتا ہے، شریعت کے اندر رہتے رہتے کیا جاتا ہے، تو نکاح بھی سنت ہے، اس پر بھی اجر ہے. اور کاروبار کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے، کمانے والا، الکاسب حبیب اللہ. اگر کوئی شخص کمائی کر کے لا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اس کا بھی صدقہ شمار کیا جائے گا اللہ کے ہاں، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ اس پر اجر دے گا. پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہو، اللہ اجر دے گا. توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہو، اللہ اجر دے گا. پانی پینے پر اجر دے گا، اللہ سونے پہ اجر دے گا. 24/7 انسان چاہے تو اللہ کے ساتھ کاروبار میں لگ جائے، اللہ کا عابد بن جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اور یہ کون 24/7 کرنا چاہے گا؟ جس کو اللہ بہت محبوب ہو گیا ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے زندگی میں ایک شعور آ جاتا ہے. جو کام انسان کرتا ہے شعور کے ساتھ کرتا ہے، بے دھیانی بے خیالی میں نہیں کرتا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے کتنے لوگوں کو غم ہوتے ہیں. اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ غم کہ میں کسی کی بیوی نہیں بنی، شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو یہ غم کہ میں ماں نہیں بنی. یہ چیزیں قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو سزا نہ دے گا، نہ اللہ یہ پوچھے گا کہ تم دنیا میں گئی تھی تو کسی کی بیوی بن کر کیوں نہ آئی، تم دنیا میں گئی تھی تم کسی کی ماں بن کر کیوں نہ آئی. اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے نا. اللہ کیا پوچھے گا؟ جو ہمارے بس میں ہے. اللہ پوچھے گا تم میری بندی بنی تھی، میری بندی بن کر آئی ہو یا نہیں آئی ہو. بس یہ ہے دراصل ہمارا کام کہ ہم اللہ کی بندی بن جائیں اور پھر اس میں دیکھیں کہ فائدہ کس کا ہے. انسانوں کا اپنا ہی تو فائدہ ہے. عبودیت میں حریت ہے. واقعی اللہ کی بندگی، اللہ کا غلام، اللہ کی کنیز بننے میں انسان لبریٹ ہو جاتا ہے. انسانوں کو لبریٹ اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے انسانوں اور خواہشات کی غلامی سے ان کو لبریٹ کریں. اور یہ قرآن ہی ہمیں لبریٹ کرنے آیا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ قرآن زندگی تنگ کرنے آیا ہے یا قرآن جو ہے ہمیں پابند کرنے آیا ہے. عمل کر کے دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اگر آپ میں خود اعتمادی نہ بڑھے، اگر آپ کی زندگی کا مزہ دوبالا نہ ہو، اور اگر آپ کو آزادی کا احساس نہ ہو تو کہیے گا
کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آفر دیا ہے کہ تم کسی کے بندے نہ بننا، کسی کے غلام، کسی کے خادم نہ بننا، بس تم میری خدمت میں آ جاؤ، تم میرے بندے بن جاؤ، تم میری غلامی میں آ جاؤ. اتنا بڑا آنر ہے، اس کو تو فلانٹ کرنا چاہیے کہ آئی ایم سرونٹ آف اللہ، آئی ایم اسلیو آف اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں. تو انسان محبت کے ساتھ اور جھک کر اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، ہر حال میں پکارے. کیا چیز روکتی ہے؟ دنیا کی فکر کہ اچھا اگر یہ کریں گے تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یا دنیا کی کشش، دنیا کی اٹریکشن انسان کو پوری طرح یکسوئی کے ساتھ حنیف ہو کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، حنیف ہو کر اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی. رزق کی فکر آڑے آ جاتی ہے کہ اچھا کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے، اگر ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا دیا یا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا تو دنیا چھٹ جائے گی ہمارے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا. اور دیکھیے یہ تقریروں کی بات نہیں ہے، یہ تو تجربے کی بات ہے. تجربے سے انسان کو بات سمجھ آتی ہے. جب انسان واقعی اللہ کا بن جائے تو پھر اللہ کی نوازشیں اس کے اوپر آتی ہیں، اور کیا کیا برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے. یہ تو ہم انبیاء کے قصے میں الحمدللہ دیکھ ہی رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ آفر نہیں لیتا، نہیں بنتا اللہ کا بندہ، 24/7 نہیں بنتا اللہ کا بندہ، تو یہ بہت آسان چیز تو ہے. لیکن کسی نے انکار اگر کر دیا تو کوئی بات نہیں، بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. کفر، ناشکری، اللہ نے اپنا بندہ بننے کی ان کو آفر دی تھی، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کری تو اللہ تعالیٰ پہ نمٹ لے گا. سورت الطور، طور عربی زبان میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں بلند پہاڑ جیسے کہ ہوتا ہے، اور یہ طور خاص طور پہ وہ پہاڑ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. یعنی اشارہ ہے قیامت کے عذاب کی طرف. یوم تمور السماء مورا، یہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. کیسے ہوگا، کیا ہوگا، سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے اس کا اللہ خود بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے. جب گریوٹی ہی نہ رہے گی تو پہاڑوں کو کیا چیز ہے جو زمین پر پابند کر کے رکھے گی. اور ہم آگے بھی پڑھ لیں گے کہ نہ صرف یہ پہاڑ ان کا کنیکشن کٹ جائے گا بلکہ رشتوں کے اندر بھی جو کشش ہے وہ بھی کٹ جائے گی. کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کو مدد آفر نہ کرے گا. تو پہاڑ جیسی چیزوں کو بھی دیکھیں، کہا کہ وہ تو بے وزن ہو جائیں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پہ اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. أَفَسِحْرٌ هَذَا، اب بتاؤ یہ جادو ہے. یہ کہا کرتے تھے نا رسولوں کو کہ جادوگر ہیں. تو پوچھا جائے گا، طنز ہے اس کے اندر، سرکیزم ہے اس کے اندر، اور ان کی پشیمانی اور پچھتاوے میں اضافہ. تو پتا چلا کہ جہنم میں نہ صرف جسمانی عذاب ہیں بلکہ نفسیاتی عذاب بھی ہیں اس کے اندر، جذباتی عذاب بھی ہیں اس کے اندر. ام انتم لا تبصرون، یا تم کو کچھ سوج نہیں رہا، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر. تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. اس کے برعکس اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، ان المتقین فی جنات و نعیم،
मुत्तकी लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उनको देगा और उनका रब उनको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। ये खुद बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ा अल्लाह का फजल कि इंसान जहन्नम के अजाब से बच जाए। और आजकल आप जरूर दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार 7 दफा फजर के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाह मुझको आग से निजात दे दे। कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, उनसे कहा जाएगा खाओ और पियो मजे से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे। क्या आमाल थे? सब्र और शुक्र और इस्तिकामत। सच्ची बात, इन्होंने दुनिया में सब्र किया, बहुत अच्छे रहे। सब्र तो करना है, या दुनिया में कर ले इंसान या आखिरत में करे। दुनिया का सब्र लिमिटेड है, आसान है, आखिरत का सब्र अनलिमिटेड है और भारी है, बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने दुनिया में सब्र किया, अल्लाह ने इनको क्या जबरदस्त उसका बदला दिया। मुत्तकीन अला सुरुर मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरों से उनको ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में कोई घाटा उनको ना देंगे। हर शख्स अपने कसब के एवज रहीन है, यानी जो कमा रहे हो उसके एवज तुम बदला पालोगे। और ये अल्लाह की कितनी मेहरबानी कि अल्लाह रिश्तेदारों को मिला देगा। इसलिए रिश्तेदारों में इंसान जब बैठता है तो नेमतों का लुत्फ ही दुबाला हो जाता है। व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वहां वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना यावा गोई होगी और ना बदकिरदारी। यानी ये दो चीजें जो दुनिया की शराब के साथ लाजिम और मलजूम है। जन्नत की शराब तहूर होगी, पाक होगी, इन सब गंदगियों से उसका कोई वास्ता ना होगा। और जो दुनिया में शराब पीते रहे तो वो तो फिर तरसते ही रहेंगे आखिरत में इस जन्नत की शराब को। सही मुस्लिम में हदीस है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। और अल्लाह ताला ने अहद किया है, जो नशा आवर मशरूब पिएगा उसको जहन्नम में तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तीनतुल खबाल क्या है? आपने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों का पसीना। सोचें जरा। और ये सोशल ड्रिंकिंग को कोई बात ही ना समझना और कहना अच्छा हम टिप्सी नहीं हुए, अच्छा हम ड्रंक नहीं हो रहे, तो हमारी थ्रेशोल्ड बहुत हाई है तो हम इतना पी लें। कुरान तो कहता है कि तुमको नशा नहीं होना चाहिए, ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, हमको सुकारा है ही नहीं, हमें नशा होता ही नहीं, तो पर हम थोड़ा सा पी लें तो क्या हरज है, सोशल ड्रिंकिंग के तौर पे पी लें तो क्या हरज है। या अगर ये उम्मीद है कि काफिर दोस्तों के साथ के बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए अगर हम पी लें तो क्या हरज है, तो देता तो अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है। अल्लाह ने पहले ही बता दिया सूरह ज़ारियात में हमको, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। हराम चीजों से गुजर के इंसान जो रोजी हासिल करता है उसमें भी हराम की मिलावट हो जाती है, बेबरकत हो जाती है, नहुसत है। दुनिया के भी 10 मसले लेकर आती है ऐसी दौलत और ऐसी कमाई, और आखिरत में तो मसले हैं ही, फिर बहुत बड़े मसले हैं। इसकी भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। कोई ये ना सोचे कि बस अमेरिका में यूरोप में ही शराब पी जाती है, यहां भी पी जाती है। वल्लाहु आलम क्यों पी जाती है, क्या इल्म नहीं है लोगों को, या इल्म नहीं है तो बाज दफा होता यह है कि उसके रेपरकशंस का अंदाजा नहीं होता इंसान को, किसका गुनाह कितना बड़ा है, इसका वबाल कितना बड़ा है, इसकी सजा कितनी सख्त है। ऐसे ही मौकों पर इंजार फायदा दे देता है लोगों को। हो सकता है सुनने के बाद किसी को बात समझ आ जाए। और जन्नत में तो अल्लाह ताला तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगा। व यतूफु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। और ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। देखिए काम तो होगा नहीं ना कोई जन्नत में, काम तो हो गया, दुनिया है दारुल अमल, अब वहां तो डिस्कशंस हैं और खाना है और पीना है और प्लेजर है और लेजर है, अब बातें ही बातें हैं।
اب پوچھیں گے اچھا تم کیسے آئے جنت میں؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کے بڑے اچھے گریڈز آ جاتے ہیں، جب وہ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، انہیں بڑا مزہ آتا ہے پھر بیٹھ کے اپنے ایگزامز کے بارے میں ڈسکشن کرنا. اچھا تم نے کیسے پڑھا تھا، تم نے کہاں سے ٹیوشن لیا تھا، تم نے کتنے گھنٹے پڑھا تھا، اور پھر وہ بتاتے میں تو راتوں کو جاگ جا کے پڑھتا تھا اور یوں کرتا تھا. اور اس محنت کے ذکر میں ان کو لطف کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پھل اتنا میٹھا جو مل چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. فیلئرز ڈسکشن نہیں کرتے کہ تم نے کیا پڑھا تھا، تم نے کیا پڑھا تھا. نہیں، یہ تو جو بہت اچھے پاس ہو جاتے ہیں بہت اچھے نمبروں سے، تو وہ ایسے ڈسکشنز کرتے ہیں. اب یہ کہیں گے اچھا تمہیں کیا چیز جنت میں لے کر آئی؟ پہلی چیز قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. بڑی بات ہے جنت میں لے جانے والا عمل، گھر والوں میں شعور کے ساتھ زندگی گزارنا. اس دن بھی ہم نے بات کری تھی کہ غیبت ہے یا طنز ہے یا کسی کا تماشا بنانا یا مذاق اڑانا، یہ بعض دفعہ اپنوں میں زیادہ ہوتا ہے، بے تکلفی والی مجالس میں زیادہ ہوتا ہے. اور جب رات گہری ہو جاتی ہے اور بہنیں بہنیں مل کر بیٹھتی ہیں تو اس کے سسرال اس کے سسرال اور تمہاری سسرال اور میری سسرال، یہ باتیں نکلتی ہیں تو اپنوں ہی میں زیادہ تر امکان ہوتا ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، غلط باتیں منہ سے نکل جائیں. اور بعض دفعہ انسان دوسروں کے سامنے تو پریٹینڈ کر ہی لیتا ہے. اب یہاں میں آپ کے سامنے کیا ہے، مطلب سنی سائڈ اپ ہے نا، لٹرلی یو پٹ ان یور بیسٹ فٹ فارورڈ. ایک دوسرے کے سامنے تو ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں. اصل حقیقت کسی کی دیکھنی ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھیے، اور گھر والوں میں بھی نوکروں سے پوچھیے ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی زبان کیسی ہے. اور پوچھنا ہے تو بچوں سے پوچھیے. واقعی تو وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار کیسا ہے. وہاں محتاط رہتے ہیں، وہاں مزاج کیسا ہے، وہاں کتنی دفعہ مسکراہٹ آتی ہے، وہاں لہجے سے کہاں شہد ٹپک رہا ہوتا ہے، کس طرح بات کرتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتے ہیں تو تقوی کا کیا عالم ہوتا ہے، وہاں ڈریسنگ کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اور دوسروں کے ساتھ بھی محتاط کہ ہمارے گھر والے بھی اللہ کی حدود کے اندر رہیں. ڈرتے ہی رہتے ہیں. بچوں نے پڑھی کہ نہیں، انہوں نے کہیں بھی دنیا میں رہ رہے ہوں روزے رکھ رہے ہو کہ نہیں، غلط کام تو نہیں کر رہے، یہ تو نہیں کر رہے، یہ تم سے کوئی بد پرہیزی تو نہیں ہو رہی. مسلسل آن دا واچ، کیئرفل رہتے ہیں، لگتا ہے جیسے کہ پولیس مین ہی ہیں. اور کیسے نہ ہو، اللہ نے کہہ جو دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تم تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. خوشی کی مجلس ہو یا کوئی غم کا موقع ہو، ان کو تو ریڈ الرٹ رہتا ہے، ان کا ہوشیار رہتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہم سے بھی نہ ہو اور ہمارے خاندان ہمارے گھر والوں سے بھی نہ ہو. کوئی گھر کی ڈیکوریشن ایسی نہ ہو جو اللہ کو اچھی نہ لگتی ہو. کوئی گھر میں ایسی آواز نہ ابھرے جو کہ شیطان کو اٹریکٹ کر لے، جو رحمت کے فرشتوں کو دور کر دے. پاکی کے بارے میں بہت کانشیس رہتے ہیں. ہو سکتا ہے گھر بہت حسین نہ ہو، بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کا ڈیکوریشن نہ ہو، لیکن پاک تو ہو، صاف ستھرے تو ہوں. ایسے گھر تو ہوں جہاں کے رحمت کے فرشتے ویلکم فیل کرتے ہوں اور جہاں شیطان آتے ہوئے گھبراتے ہوں. تو ڈرتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کے اندر. اچھا اب کیا کہا انہوں نے، فمن اللہ علینا، دیکھیے اللہ نے ہم پہ احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو اس نے گرم لو کے عذاب سے بچا لیا. اللہ کا احسان ماننے والے، عاجزی والے اگر کوششیں کامیاب ہوتی تھیں کبھی خود کو کریڈٹ نہیں دیا کہ مائی پلاننگ، مائی ایگزیکیوشن، مائی انٹیسپیشن نہیں، مائی ایجوکیشن نہیں. کہتے تھے اللہ نے پار لگایا، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے کیا. اور ایک اور ان کی بات جو ان کو جنت میں لے کر آئی، وہ کیا، انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اسی کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو. شرک فی الدعا سے دور رہنے والے لوگ، کسی کو نہ پکارا سوائے اللہ کے. گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں. جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹتا ہے تو اللہ سے مانگو. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سے کیا دنیا مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کون ماں ہے جو کہے کہ اللہ میرا بچہ پاس ہو فیل ہو مجھے کوئی مطلب نہیں، میری بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہو سکھی ہو مجھے کوئی فکر نہیں، میرے بیٹے کو نوکری ملے نہ ملے وہ جوتیاں پٹخاتا پھرے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، بھیک مانگے، میں بے نیاز ہوں. ایسا ہے کوئی؟ ان نیچرل ہیں یہ چیزیں. ہم اللہ ہی سے تو مانگیں گے، صحت مانگیں گے، حلال پیسہ مانگیں گے، حلال خوشیاں مانگیں گے، اللہ سے اولاد مانگیں گے، فرما برداری مانگیں گے، جنت مانگیں گے. تو دنیا بھی مانگیں گے اور حسنہ کے ساتھ، اور آخرت بھی مانگیں گے حسنہ کے ساتھ.
اور دعا کے لیے کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ سر پہ دوپٹہ بھی ہو اور قبلے کی رخ پر جانماز بھی ہو اور پھر ہم اس میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے ہم دعا بھی مانگیں. کوئی فارمیلٹی نہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا مانگیے. جب کوئی تمنا آئے اللہ مجھ کو یہ دے دے, کانسٹنٹلی اللہ سے باتیں کرتی رہیں. اللہ یہ ہو رہا ہے, اللہ بارش برسا دے, اللہ وہ یہاں پہ یہ چیز نظر آ گئی ہے, اللہ اس کے شر کو مجھ سے دور کر دے. اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں. 1-to-1 بیسس پہ کمیونیکیشن. اللہ کبھی سوتا نہیں ہے, اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا, اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. ساری دنیا کی دعائیں بھی اللہ سن لے, اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے, کیا کمی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں ہوتی اللہ کے خزانوں میں. تو خوب اللہ کو پکارا کرتے تھے. یہ دعائیں جو کچھ تو قبول ہو گئیں, کچھ جو ہے لگا کہ دنیا میں قبول نہ ہوئی, آخرت میں ان کو اجر مل گیا. تو دعا تو قبول ہوتی ہی ہے, یا ویسی کی ویسی جیسے ہم نے مانگی, یا کوئی اس سے بلا دور ہو جاتی ہے, یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. تو اللہ سے خوب دعائیں مانگیں. دعا مانگ کر کبھی کوئی بدبخت نہیں رہا. زکریا علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا, اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی بدبخت نہ ہوا. یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ بہت مانگا اور اللہ نے قبول ہی نہ کی. اللہ کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. بچہ ہے چھوٹا, چمکتی ہوئی چھری بہت اچھی لگ رہی ہے اس کو, ماں کبھی بھی نہیں دے گی اس کے ہاتھ میں. بچہ ہے, اسکول جاتا ہے, اس کو اسکول سے آتے ہی چاکلیٹ کھانی ہے یا اس کو کوک پینی ہے, اچھی ماں نہیں دے گی کہ نہیں, ان دا لانگ ٹرم اس کے دانت خراب ہوں گے, اس کی بھوک خراب ہو جائے گی. ماں نہیں دیتی. اسی طرح ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ کو پتا ہے کہ اس کا بھلا اس کا فائدہ اس میں نہیں ہے, اللہ نہیں دیتا. تو اللہ سے بدگمان کبھی نہ ہوئے, مانگے ہی گئے اور مانگے ہی گئے. کتنے انبیاء کی دعائیں الحمدللہ ہم نے قرآن میں سنی اور پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کو پکارتے رہتے تھے, امیدیں اسی سے وابستہ, توقعات اسی سے وابستہ, اور دعا مانگنا انسان کو مایوسی سے بچا لیتا ہے. واقعی اگر ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو صرف دعا کی اہمیت بتا دیں, یقین کریں وہ کبھی خودکشی نہ کریں, وہ کبھی ڈپریشن میں نہ جائیں, وہ کبھی محرومی کا شکار نہ ہو کہ یہاں نہیں تو وہاں سے ہی الحمدللہ میرا رب ہے دینے والا, وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ ہی کو پکارتے رہتے تھے. انہ هو البر الرحیم, وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. فذکر, بس اے نبی آپ نصیحت کیجئے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہے اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں ان سے ایسی ہی باتیں کرنے کو کہتی ہیں, یا در حقیقت یہ اناد دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ دراصل بات یہ ہے یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ابھی کچھ سوالات ہیں, اب ایسے سوالات کہ جن کا جواب سوائے ہاں کے اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں. یعنی خود ہی جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو اگر کنونس کرنا چاہتا ہے تو یہ انداز بھی بڑا عمدہ ہے. بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ کوئی تو ہے نا کریٹر. ایک پینٹنگ ہے وہ کسی پینٹر کے بغیر بن نہیں سکتی, اور تم اتنے بڑے شاہکار تم خود ہی بن گئے. ام خلق السماوات والارض, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو لائے کوئی کھلی دلیل. یعنی بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے تم اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتے, کیوں شرک کرتے ہو, کیوں تم ایتھیسٹ ہو یا تم ایگنوسٹک کیوں ہو, شکوک و شبہات میں کیوں مبتلا ہو. تم کنونس ہو جاؤ, یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. کیوں شرک کرتے ہو؟ ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے جس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا, کیا یہ چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا, تو بات یہ ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں, ہم المکیدون, ان کی چال الٹی ان پر ہی پڑے گی. اللہ یہ کرتا ہے, ان کی سازشیں انہی پر دے مارتا ہے اللہ. یہ حقیقت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسقوں اور فاجروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فسق اور فجور میں تقویت پا رہے ہیں, دراصل وہ اسلام کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ہم تو اس دور میں زندہ ہیں
جتنا جتنا انہوں نے قرآن کو اچھالا اور کہا کہ ٹیررزم کیا مینیفیسٹو ہے اور ٹیررزم کا مینوئل ہے اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اتنا لوگوں کے تجسس کو انہوں نے ابھار دیا اور لوگوں نے خوب خوب قرآن کی طرف رجوع کیا اور کہا ہم بھی ذرا پڑھ کے دیکھتے ہیں. شاید آپ نے سنا ہو سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے بین لگا دیا تھا نا کہ مینار نہیں بنائے جا سکتے مسجدوں کے. وہ شخص جس نے کہ پرزور ایڈوکیٹ کیا تھا اس چیز کو کہ مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، مینار نہیں ہونے چاہیے، یہ ہماری اسکائی لائن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یہ وہ شخص خود اسلام لے آیا. اس نے قرآن پڑھا، اللہ نے اس کا دل کھولا، الحمدللہ وہ اب دین پر آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کیا خیر نکالتا ہے، ہم بھی کبھی مایوس نہ ہوں. کبھی ہم مایوس نہ ہوں کہ نہیں اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب اس کا کیا ہوگا. مایوسی تو کفر ہے نا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور قرآن دیکھیں، یہی تو ہماری امید کی شمع روشن رکھتا ہے کہ رات کے بعد دن بھی تو آ جاتا ہے، آخر مردہ زمین بھی تو زندہ ہو جاتی ہے، تو مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور مردہ قومیں بھی زندہ ہو سکتی ہیں. زندگی کس میں ہے؟ اس قرآن کے اندر. سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا کہ پکار کا جواب دو رسول کی، وہ تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو زندگی دیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تم کو زندگی دے. اللہ کرے کہ ہم اس فاؤنٹن آف یوتھ کو، اسپرنگ آف لائف کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں جو قرآن ہے، اور ہم گھر 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 اس کو پہنچا دیں. جو مستطاعت، جتنی آپ کی حیثیت ہے. کچھ بھی آپ کو نہیں آتا، آپ خالی ٹرانسلیشن پڑھ کے اپنے گھر کی میٹس کو سنا دیجئے، انگلش پڑھ کے خالی اپنے بچوں کو سنا دیجئے. جس کو جو زبان اپیل کرتی ہے بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے پیغام جو ہے پہنچا دیجئے. اللہ نے چاہا تو سمجھ آ ہی جائے گا. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں. انہیں ہمیں بتا دیا کہ جس کا دل ہی بند ہو چکا وہی ہوگا جو کہ رجوع نہ کرے گا، لیکن کام تو ہمیں کیے جانا ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، بس اے نبی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں. تو اب جب تک یہ چالیں ہو رہی ہیں اور اسلام پر زوال ہے اور رات تاری ہے تو کیا کیا جائے؟ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، صبر، ریئیکشنری نہیں ہونا. لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کس کی کتنی کوشش، کس کی کتنی تڑپ اور کس کا کتنا خلوص. زندگی کے غموں میں سر فہرست غم کون سا ہے؟ دل دکھتا ہے سب سے زیادہ تو کیا دیکھ کے دل دکھتا ہے، کیا سوچ کے دل دکھتا ہے. سوچوں کا محور اور سوچوں کا مقصد ہے کہ آخر اللہ جانتا ہے. اور کیا کریں اپنے آپ کو توانائی پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو پر امید رکھنے کے لیے، اپنے لیے ہدایت کا راستہ اور عمل کی راہیں دیکھنے کے لیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد اور ثنا کیجئے. سبحان اللہ اور الحمدللہ، توصیف اور تعریف، حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیجئے. حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں. کب کھڑے ہوں؟ نماز کے لیے کھڑے ہوں، سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں، سو کر اٹھیں تو اللہ کی حمد اور تسبیح کر لیں. اور قرآن کی مجلس سے کسی بھی مجلس کے اختتام پر جب کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد اور ثنا کر لیں، حمد کر لیں، اللہ کی تعریف کر لیں. یعنی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمد کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرنا، یہ انسان کے اندر طاقت اور انسان کے اندر توانائی فراہم کرنے والی چیز ہے. خاص طور پہ اس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ آزما کے دیکھیے کتنا زیادہ بھی کام کیوں نہ ہو آپ کا، اللہ نمٹوا دے گا. آپ کام کرتی رہیں اور آپ یہ کلمہ پڑھتی رہیں، کام کرتی رہیں، کلمہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ دیکھیے گا کتنی توانائی آتی ہے. یہ غذا کا کام دیتا ہے. کبھی بغیر سحری کے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو بچوں کو بھی تلقین کر دیں اور آپ بھی، آپ اس کلمے کا ورد کرتی رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنا اپنا کرم، کتنا اپنا فضل کرے گا. اور سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک پودا لگ جاتا ہے جنت میں. الحمد للہ کہنے سے ایک اور درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہنے سے ایک اور. تو جنت کی مٹی زرخیز ہے، جتنا چاہیں اس کو ہرا بھرا کر لیں، جتنے چاہیں اپنے لیے پودے لگا لیں. الحمدللہ
تو ہاتھوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کام کر رہی ہوں تو زبان سے سوائے بولنے کے اور کیا کام کرتے ہیں؟ زبان کو مصروف کر دیں اپنی آخرت سنوارنے اور آخرت بنانے میں. اور یہ ہے اسلام کا حسین ترین بیلنس. اللہ کو یاد کرنے کے لیے ساری دنیا سے کٹ کے سارے کام چھوڑ کے کہیں بیٹھنا نہیں ہوتا. تو ہاتھ تو لگے ہوتے ہیں کام میں اور دل لگا ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں. بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ اسی کو تو کہتے ہیں. یہ ہے معتدل دین, یہ ہے صراط مستقیم. اور دنیا کا کام بھی اگر اللہ کی رضا کے حساب سے ہو رہا ہے تو وہ ہاتھوں کا کیا وہ بھی اجر ہی سمیٹ رہا ہے الحمدللہ. تو خوب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں فَسَبِّحْهُ تو اس کی تسبیح کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. اور یہ کون سا وقت ہے؟ سحری کا وقت. سورۃ النجم, نجم کا مطلب ہوتا ہے تارا, اور ایک مطلب اس کا جھاڑیاں بھی کیا گیا ہے جو کہ سورہ رحمان میں انشاءاللہ آئے گا, لیکن عام طور پر نجم کا مطلب ہوتا ہے سٹار, تارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارا رفیق نہ بٹکا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. یعنی قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش نفس سے نہیں گھڑ لیا, یہ تو اللہ نے نازل فرمایا ہے ان کے اوپر. اور کس سے آیا, کس کے تھرو پہنچا؟ اب اس فرشتے کا ذکر ہے. علمہ شدید القوى اسے زبردست قوت والے نے اس کی تعلیم دی ہے, جبریل علیہ السلام. ذو مرہ جو کہ بہت صاحب حکمت ہے. فاستوى وہ سامنے آ کھڑا ہوا. کب آ کھڑا ہوا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 دفعہ اپنی اصل حالت اصل شکل میں دیکھا. ایک دفعہ شروع رسالت میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر. سورہ نجم میں انشاءاللہ تعالی ہم معراج کا واقعہ بھی پڑھیں گے. وہ کون سا؟ سورہ بنی اسرائیل میں تو ہم نے زمینی سفر پڑھا تھا, اور سورہ نجم میں آسمانی سفر جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف کیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو 600 پر تھے. اب کسی نے اعتراض کیا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حدیثیں جھوٹی ہیں, کیسے پتا چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 600 بازو ہیں, ان کے 600 پر ہیں. اگر آج آپ ذرا ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں اور خاص قسم کی ان کی ایسی ذہانت ہوتی ہے, اگر آپ ان کو ایک فلیش دکھا دیں تو وہ کاؤنٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ 100 ڈاٹس تھے, 120 ڈاٹس تھے یا 1015 تھے. اتنی جلدی وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے انہوں نے بڑے بڑے تجربے اس کے کیے ہیں. اور بعض دفعہ جو ایرر بھی ان کا ہوتا ہے تو بڑا مائنیوٹ وہ ایرر ہوتا ہے, 2-4 سے پلس مائنس ہوتا ہے. تو یہ صلاحیتیں عام انسانوں کے پاس بھی ہو سکتی ہیں, مجھ آپ جیسے انسانوں کے پاس. تو وہ تو اللہ کے نبی تھے. ہم نے بعض دفعہ جو غلطی کی ہے, ہم نے انبیاء اور رسولوں کی ذہانت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. وہ کریم آف دا سوسائٹی ہوا کرتے تھے, جینیس ہوا کرتے تھے. بلکہ جو نان مسلمز ہیں مانتے ہیں, ایک خاتون ہے یا کوئی ایک شخص ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ذہن میں آ نہیں رہا اس وقت, اور اس میں انہوں نے, وہ مسلمان نہیں ہے, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ کس نے اپنا دماغ دنیا میں استعمال کیا. کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ عربیہ میں تھا, اس کا نام محمد تھا, اس نے سب انسانوں میں سب سے زیادہ اپنا دماغ استعمال کیا. تو مانتے تو وہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جینیس تھے. آپ کے دشمن اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا. اور آپ نے شاید سنا ہوگا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے دا 100, اس میں سب سے ٹاپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام رکھا ہے کہ تاریخ پر سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوا ہے وہ محمد کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ مائیکل ہارٹ مسلمان نہیں تھے. تو آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ. بہرحال اس طرح آپ نے ان کی اصلی شکل میں 2 ہی دفعہ دیکھا. اس کا ذکر ہے فاستوى وہ سامنے آ کھڑا ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى جبکہ وہ بالائی افق پر تھا, ہورائزن پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا, یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی وحی پہنچانی تھی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ سمجھ نے بالکل نہیں جھٹلایا. یعنی کہ ایک ایسا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن انبلیویبل جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا, ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ انبلیویبل منظر ہے.
جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل نے کوئی جھوٹ نہیں ملایا اس کے اندر. یعنی آج جو ہم کہتے ہیں کوئی ہیلوسینیشن نہیں تھا. نعوذ باللہ یہ کفار نے یہ بات کہی. اور جو فیمس ایپیلیپٹکس کا وہ ذکر کرتے ہیں جن پہ ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے، تو ایک تو شاید وہ کسی رومن جنرل وغیرہ کو کہتے ہیں کہ اس پر ایپیلیپٹک فٹس پڑا کرتے تھے، اور دوسرے کہتے ہیں محمد کہ ان کا ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے، اس میں کچھ باتیں زبان سے نکل جاتی تھیں اور کہہ دیتے تھے تو وہی آئیے میرے اوپر. کس پاگل کو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ایسا کلام بنا کے لاتا ہے جب اس پہ دورے پڑ رہے ہوں؟ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی عقل کے بارے میں ہم کیا کمنٹ پاس کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں ملایا جو کچھ دیکھا. اب کیا تم اس سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ الا ما یرا افتمارونہ الا ما یرا، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کوئی اسکیزوفرینک نہیں تھے نعوذ باللہ کہ کوئی فکٹیشس یا امیجنیشن کے حساب سے کوئی چیزیں نظر آ رہی تھی ان کو. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں، حقیقت تھی. تم سمجھ نہیں سکتے، جتنا بتایا ہے اتنا سمجھ لو. اب ایک سپر ہیومن تجربہ بیان کیا جا رہا ہے، لٹرلی آؤٹ آف دس ورلڈ. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دین کے لیے آؤ، دین کے لیے کام کرو. ٹھیک ہے، یہاں پر جو گھنٹے ہیں وہ بھی بہت زیادہ لگانے پڑیں گے، اور اگر کوئی کمپنسیشن ملے گا، کوئی صلہ ملے گا دنیاوی لحاظ سے تو وہ بھی بہت کم ہے. لیکن ریٹائرمنٹ بینیفٹس دیر آؤٹ آف دس ورلڈ. حقیقت ہے نا، جنت جب اللہ دے گا تو کیا ہوگی وہ. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے کیا کیا مناظر دکھا دیے. جنت اور دوزخ آپ کو دکھا دی، اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دی. یہ وہی تجربے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام، یا سورہ کہف میں جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تجربے دیکھے تھے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو سر تاپا یقین کی، ایمان کی بٹی بنانا چاہتا تھا تاکہ ایمان یقین ان کے وجود سے پھوٹے، تاکہ متعدی ہو، تاکہ کنٹیجس ہو، لوگوں تک پہنچے. ایک بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں میں نے سنا ہے، ایک ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. I've seen it with my own two eyes. ہم کتنا یقین ہوتا ہے ہمارے لہجے میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب غیب کے پردے ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. سدرہ بیری کو کہتے ہیں آخری حد، لاسٹ لمٹ، اس کے آگے مخلوق نہیں جاتی. جبریل علیہ السلام بھی اس کے آگے نہیں گئے، اس کے آگے اللہ کا حرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہاں قلم کی آواز آ رہی تھی. تو آپ سوچیں نا قلم کی کیا اہمیت ہے، علم کی کیا اہمیت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. نہ نگاہ چندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اچھا اب آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ بلندی، وہ انتہا بتائی جا رہی ہے، وہ عظمت ہے، وہ رفعت ہے، اور دوسری طرف یہ پستی. کہاں وہ بلندی توحید کی اور کہاں یہ پستی شرک کی. کہاں پڑے ہو؟ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کہتے ہیں wishes were horses, beggars would be riding. سینڈ کاسٹلز پہ کون رہا؟ ہوائی قلعوں میں کون رہا؟ خیالی پلاؤ کس نے کھایا؟ دنیا کے لیے تو پلاننگ، دنیا کے لیے تو علم، دنیا کے لیے تو محنت، دنیا کے لیے تو مشقت، اور آخرت کے لیے تمنائیں خواہشات سے ملنے والی چیز ہے؟ ہرگز نہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے.
مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام دے نہیں سکتا۔ آج کا فتنہ کیا ہے کہ گمان کو حق بنا کر پیش کرنا، اور جو صریحاً حق ہے، قرآن الحق کی طرف سے آیا ہوا، اس کو گمان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اپنے خیال کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے آئی تھنک کہہ کر جو یہ بات کہہ رہے ہیں بس وہی 100% درست ہے، اور باقی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اس میں تو شکوک کی شبہات ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح ظن کے پیچھے چل پڑا، فرمائے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، بس اے نبی جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اصل میں کیا ہے، نہیں شک نہیں ہے تعلیمات میں، یہ ٹھکی ہوئی محکم آیات، محکم احکام اللہ نے دے دیے، اور انسان کی عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ ہاں شراب حرام ہونی چاہیے، جوا حرام ہونا چاہیے۔ انسان کی شرافت گواہی دیتی ہے کہ زنا اور زنا تک لے جانے والی چیزیں منع ہونی چاہیے، یہ معاشرے کو فائدہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اسٹیٹسٹکس نے ثابت کر دیا کہ کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں یہ تین چیزیں انسانیت کو، لیکن چونکہ دنیا کی زندگی میں مزہ آ رہا ہے تو بس اس کو کیے چلے جاتے ہیں۔ دل نہیں آتا نا، بات ساری دل کی ہے۔ علم بھی حاصل ہو جائے، پتہ ہے سب کچھ، کیا کچھ نہیں لکھ دیا سگریٹ کے ڈبوں پر انہوں نے، بلکہ بعض دفعہ سگریٹ کے ڈبے آپ دیکھیں اتنی خوفناک تصویریں تک انہوں نے بنا کے رکھ دی ہیں، خریدنے والے دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ علم تھوڑی بچاتا ہے، علم کے باوجود لوگ نقصان دہ چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بات تو ساری دل بدلنے کی ہے، تو بس دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے دل بدل دے، اللہ تو ہمارا دل بدل دے۔ تو دل ہی ان کا دنیا میں اٹک کے رہ گیا، دنیا ہی دنیا دل کے اندر بس گئی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، صرف ورلڈلی نالج، ایکوائرڈ نالج، فزکس اور کیمسٹری اور فائنانس اور میڈیسن، اس کے علاوہ جو علم الوحی ہے، ریویلڈ نالج، اس کی طرف سے بالکل غافل۔ یہ دراصل دجالی علم بن جاتا ہے نا، ایک طرح کا لاپ سائیڈڈ ہو جاتا ہے، مانسٹر ہو جاتا ہے علم اگر وہ اللہ سے کٹ جائے، اور دنیا کو اس لیے چاہا جائے کہ میں کتنی دنیا سمیٹ لوں اس میں سے، اور دنیا کو اللہ کی مرضی کے حساب سے استعمال نہ کیا جائے، تو بڑا ہی کٹ کھنا، بڑا زہریلا وہ علم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی رخ نہیں کیا قرآن کی طرف، انہوں نے کبھی رخ ہی نہیں کیا کہ آخرت کا علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا تو ٹوٹل جو ان کا سورس ہے معلومات کا، بس وہ یہ ادنا فانی دنیا، بس اسی کے اندر یہ پھرتے رہتے ہیں، اور اسی کی چکا چوند ان کی آنکھوں کو خیرہ کرتی رہتی ہے، اسی کے چکر میں رہتے ہیں۔ جب بھی باتیں کریں گے دنیا کی باتیں کریں گے، پڑھیں گے تو دنیا کی کتابیں پڑھیں گے۔ اگر اللہ کی کتاب کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بس اپنی نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ اسے ہم سورہ ملک میں پڑھیں گے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے کہ پیدا کیا؟ تمہارا کیا فزیکل، تمہارا کیا کیمیکل، تمہارا کیا مینٹل میک اپ ہے، تمہارا کیا سائیکولوجیکل میک اپ ہے، تمہارا کیا کمپوزیشن ہے، کیا ایموشنل تمہارا سیٹ اپ ہے، اللہ جانتا ہے، وہی نہ جانے گا جس نے بنایا ہے تمہیں۔ تمہارے حساب ہی سے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو شریعت دی ہے، تم کو مینول دیا ہے کس طرح اپنے آپ کو استعمال کرو، لیکن کہاں کوئی سننے والا ہے؟ کوئی سننے والا نہیں۔ افرأیت الذی تولی، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کتنا افسوس، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا تھا، چل پڑے تھے، آ گئے تھے، زندگی کی گاڑی صراط مستقیم پر آ گئی تھی، لیکن رک گئے،
پھر کوئی غلط ٹرن لے لیا، پھر کسی نے بہکا دیا، پھر ٹھٹک گئے، آگے نہ بڑھے. تو خالی صراط مستقیم پر آ جانے سے تو منزل نہیں ملتی، اس میں تو قدم 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 بڑھتے ہی رہنا ہے آگے. تھوڑا سا دیا، رک گیا. عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، پورا اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. تو پچھلے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے. ایسا انصاف ہوگا، سب اپنے اپنے اعمال کا خود بوجھ اٹھائیں گے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی، کوشش کی، اور یہ کہ اس کی سعی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی. بڑی امید افزا آیات ہیں. دنیا کے ایگزامز آپ دیکھیں جو ہوتے ہیں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں. 10 گھنٹے پڑھا تھا یا 10 منٹ پڑھا تھا، ایگزامنر کو مطلب نہیں ہے. ایگزامنر دیکھتا ہے کہ تم نے آنسر ٹھیک لکھا ہے یا آنسر ٹھیک نہیں لکھا، اس کے پیچھے کتنی مشقت ہے، اس سے ایگزامنر کو مطلب نہیں. اللہ جو ایگزام لے رہا ہے ہم سے وہ ایفرٹ اورینٹڈ ہے. کوشش کتنی کی تھی، کھپایا کتنا تھا، نیت کیا تھی تمہاری، جذبات تمہارے کس سے وابستہ تھے، تمہارا ہدف کیا تھا زندگی کا، محور کیا تھا، پیوٹ کیا تھا زندگی کا، تم کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے. نہیں کر سکے کوئی بات نہیں. نوح علیہ السلام کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے کہ قوم اللہ سے جڑ جائے. قوم نہیں جڑی تو نوح علیہ السلام کو اجر کس چیز کا ملے گا؟ کوشش کا. تو اپنی کوششوں کا ہدف ہم دیکھ لیں کہ ہماری بیسٹ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، بیسٹ کوالٹی ٹائم کہاں لگ رہا ہے، ہماری زندگی میں پیشن کیا ہے، ہماری زندگی میں کریونگ کیا ہے، لاک آن کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کو ہم اٹھتے بیٹھتے سوچتے رہتے ہیں، ہمارے حواسوں پر کیا چیز چھائی ہوئی ہے، وہی ہماری کوششوں کا ہدف ہے. اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑی حقیقت. پہلے تو عورت بیچاری کو بلیم کیا جاتا تھا باقاعدہ کہ اس نے لڑکی پیدا کر دی. 1400-1450 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ عورت میں تو یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سیکس یا جینڈر ڈٹرمن کر سکے. وہ تو مرد کی طرف سے آنے والا نطفہ ہے، ایکس اینڈ وائی کروموزوم لیے ہوئے، جس سے کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، ایکس ملے گا یا ایکس وائی ملے گا. اور جس نے بوند ٹپکائی اس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس سے کیا چیز ہے جو کہ ملنی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے. شعرا ایک تارا تھا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو ایسا مٹایا ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی بہت سخت ظالم اور سرکش، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو چھا گیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ کیوں بتایا اللہ نے یہ اتنی بستیاں تباہ کی؟ تاکہ ان جیسے اعمال کرنے سے ہم بچ جائیں. هذا نذیر من النذر الاولى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے. ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت کیسے ہیں؟ جیسے یہ 2 انگلیاں اتنے قریب. کوئی اور نبی نہیں آنا بیچ میں، کوئی اور امت نہیں آنی. تو بس اس کو بھی آپ دیکھیں 1450 سال گزر چکے، تو قریب سے قریب تو ہے ہی نا. اور ہم کس قیامت کا انتظار کریں؟ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہی ہو گئی. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ موت جو ہے وہ کس کے دروازے پہ کب دستک دے دے آ کر. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اب کہ یہی وہ باتیں ہیں جن پہ تم اظہار تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں. وانتم سامدون، اور گا بجا کر ٹال دیتے ہو.
موت قدم قدم، ہر دل کی دھڑکن، ہر سانس کے ساتھ تم موت سے قریب اور زندگی سے دور ہو رہے ہو، اور تم سنجیدہ نہیں ہوتے زندگی کے بارے میں، لہو اور لغو میں پڑے رہو گے، غفلت ہی میں کیا پڑے رہو گے؟ کیا تم ایک آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ہی اختیار کر لو گے؟ ڈینائل میں رہو گے؟ کیا ڈینائل میں رہنے سے کیا ہوگا کہ موت کا ذکر ہی نہ کرو؟ کوئی موت کی بات کرے کہتے ہیں ڈونٹ بی موربڈ. موربڈ کی کیا بات ہے؟ حقیقت کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کا فوکس درست ہو جاتا ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. کرنے کا کام یہ ہے، جتنا جو سجدے میں جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا مینا کی وادی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی اس کو دیکھا تھا اور مشرکین نے بھی دیکھا تھا. لیکن کیا ہوا؟ جس کو نہ ماننا تھا اس نے تو نہ مانا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کے رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے، لیکن تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے. تو اللہ کی بات سچی ہے، جو اس کا ایسنس ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنے اعمال درست کر لینا، اپنے اپنے حساب سے اپنا مقام دیکھ لینا کہ مجھ سے اللہ کو کیا درکار ہے. یوں سمجھے جیسے کہ کبھی آئل سپل ہوتا ہے نا تو تیل پانی کی سطح کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو یہاں پہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یاد دہانی نصیحت، یہ قرآن کے سرفس کے اوپر ہے. ہر عام سے عام آئی کیو رکھنے والا بھی اس سے فائدہ اٹھا لے گا. تو تذکر کے حساب سے آسان ترین کتاب ہے دنیا کی. تدبر، ہاں غور و فکر کرنا، اس سے فقہ کے احکامات نکالنا اور اس کی مشکلات کو سلجھانا، ہاں یہ زندگی بھر کا کام ہے. لوگوں نے 50 سال لگا دیے تفاسیر لکھنے میں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. یہ حقیقت ہے، وہ کام پھر اسپیشلسٹ کا کام ہے، اور ہم عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیں. بالکل مشکل نہیں، بہت آسان، دل کو چھو جاتی ہے. حقیقت ہے، لگتا ہے میری ہی زندگی کی کتاب ہے. تفسیر انسان سنتا ہے، لگتا ہے کہ مجھے سنایا جا رہا ہے، میری ہی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا، تو کیوں ہم آخر عذاب کا انتظار کریں جب کتاب موجود ہے؟ تو چوائس ہے بیسکلی. یہ آیات کی تکرار ہمیں بار بار ملے گی. تو ہم کو سنایا جا رہا ہے کہ عذاب سے سمجھو گے یا کتاب سے، تم خود چوز کر لو. اور پچھلی قومیں جو کتاب سے نہ سمجھیں، جو کہ انذار سے نہ سمجھیں، رسولوں سے نہ سمجھیں، کتنی بدقسمت. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر،
عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. یا امیجن کریں لوگ اڑ رہے ہیں، کوئی دیوار سے ٹکرا رہا ہے، پاش پاش ہو رہا ہے، کوئی کہیں جا کے ٹکرا رہا ہے، وہاں خونم خون ہو رہا ہے، کوئی کسی طرح جیسے کہ درخت اکھاڑ اکھاڑ کر ہوا کے ساتھ ادھر ادھر بکھیر دیے جاتے ہیں. اتنے لمبے چوڑے وہ تھے تو ان کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کچھ نہ کر سکے، بڑا اپنی طاقت پر ناز تھا. اللہ نے ہوا جیسی ہلکی پھلکی چیز کو بڑھا دیا اور وہ تباہی کا سبب بن گئی. اور جیسی سزا قوموں کو ملا کرتی تھی ان کے اعمال کے حساب سے لوگ بھی تو طغیانی پر آ گئے تھے نا، سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے، حد سے ہی زیادہ اللہ کے احکامات کو توڑنے لگ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوق کو تھوڑا سا حد سے بڑھا دیا. ہوا جیسی چیز اسی نے برباد کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. ابھی نصیحت کی صلاحیت یہ باقی صلاحیتوں کی طرح ہے. پہلی دفعہ انسان سنتا ہے تھوڑی نصیحت، اس لیے کہ اس کا تھریش ہولڈ ہی اتنا ہے. اس کے بعد پھر سنتا رہتا ہے تو اس کی کیپیبلٹی نکھرتی رہتی ہے، نصیحت حاصل کرنے کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جتنی دفعہ پڑھتا، جتنی دفعہ سنتا ہے، وہ نصیحت کے اگلے لیول پر جاتا ہی چلا جاتا ہے. جو باتیں پہلے سمجھ نہ آتی تھیں، پہلے پریکٹیکل نہ لگتی تھیں، وہ پریکٹیکل لگنے لگ جاتی ہیں، سمجھ میں آنے لگتی ہیں، گہرائی نظر آ جاتی ہے. رفتہ رفتہ تذکر کرتے کرتے انسان تدبر کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے حکمت کے موتی وہ اس قرآن میں سے نکال کر لے آتا ہے اللہ کے فضل سے. کذبت ثمود بالنذر، سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا، کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، کیا اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقلیں ماری گئی ہیں. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا بخود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود پسند برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھو کیا ہوتا ہے. اور ان کو جتا دے، پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. فنادوا صاحبهم، انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فتعاطى، تو اس نے چیلنج قبول کر لیا. ایک آئی ڈیئر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ، تو اس کو ڈیئر کیا، چیلنج کیا، اس نے وہ چیلنج لے لیا. کیا چیلنج؟ اونٹنی کو مارنے کا. فعقر، تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. اب کرنے کو تو کام ایک آدمی نے کیا، لیکن اس کو بلیسنگز اور سپورٹ تو پورے معاشرے کی تھی. یا تو جن لوگوں نے کہا ہوگا ہاں ہاں تم کرو، حوصلہ افزائی کی، یا سائلنٹ میجورٹی جن کو پتا تھا کام غلط ہے لیکن روکا نہیں کہ تم یہ غلطی مت کرو، چپ رہے، گونگے شیطان، سب پر عذاب آیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے بس ایک ہی دھماکہ ان پر چھوڑا اور وہ باڑے والی کی روندی بھی باڑ کی طرح بھس ہو کے رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے لیے. کیا یاد دہانی؟ کہ تم کیوں آئے ہو دنیا میں، اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، اور تم کہاں سے آئے ہو، اور تم کہاں جاؤ گے. یہ یاد دہانی. ہم سمجھتے ہیں یہ تو سبھی کو پتا ہوگا، دنیا میں کتنے لوگوں کو نہیں پتا. ان کی حالت کیسی ہے؟ جیسے آپ کسی ایئرپورٹ کی ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھی ہوں اور آپ وہاں پر کسی مسافر سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو، وہ کہیں گے آئی ڈونٹ نو. کہاں جا رہے ہو؟ آئی ڈونٹ نو. یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا. کچھ نہیں پتا. آپ سوچیں اس کی گمراہی بیچارے کی اور اس کا بھٹکنا. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ان سے پوچھے کہاں سے آئے ہو، کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں نہیں پتا. یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمیں نہیں پتا. انہیں نہیں معلوم. اللہ بتا رہا ہے ہم کو، اللہ بتا دیتا ہے. اور ہمیں تو اتنا الحمدللہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اور دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کون اچھا عمل کر رہا ہے.
نندار الجزا نہیں ہے یہ، یہاں بدلے نہیں مل رہے، یہاں تو اللہ امتحان لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون کیسا عمل کرتا ہے. تو اللہ نے تو اتنا آسان کر دیا مقصد زندگی پانے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور جس نے مقصد زندگی پا لیا اس کو پتا چل گیا کہ مجھ کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. کبھی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اس کے دل میں حسرتیں نہ اٹھیں گی، کبھی وہ اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ سمجھے گا، کبھی اپنے آپ کو بدبخت یا محروم نہ سمجھے گا. اس کو پتا ہے یہاں نہیں تو کیا ہوا وہاں سے ہی الحمدللہ. کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلا دیا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے شکر گزاروں کے لیے. کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرے گا ایسے ہی اللہ اس کو جزا دے گا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویری ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا.